والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ سورۃ البقرہ کے 20 رکوع ہم سبق کے اندر مختصر انداز میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ 22ویں رکوع کی پہلی آیت ہے اور اس سے پہلے 21واں رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو حلال کھاؤ جو ہم نے تمہیں زمین میں سے عطا کیا ہے۔ ہم نے تمہیں جتنا رزق عطا کیا ہے اس میں سے حلال کا انتخاب کرو اپنے کھانے میں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے کبھی بھی کسی بھی شخص کے لیے حرام کے رزق کا بندوبست نہیں کیا گیا، یاد رکھیے۔ حتیٰ کہ انسانوں کی غذا ٹوٹلی حلال پر مشتمل ہے، الا یہ کہ کسی شے کو حلال کو حرام انسان اپنے لیے بنا لے تو وہ اس کی اپنی منشا ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے حرام نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ سب کچھ حلال، اسی حلال کو انسان اپنے لیے حرام بنا لیتا ہے۔ رشوت حرام ہے، چوری حرام ہے، ڈاکہ حرام ہے، دھوکہ حرام ہے، ملاوٹ حرام ہے، کسی کا مال غصب کرنا حرام ہے۔ تو اسی حلال کو لوگ اپنے لیے حرام بنا لیتے ہیں، ورنہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے کچھ بھی حرام نہیں پیدا کیا گیا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ اسی حلال کو جب کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے خرچ کرے تو وہ حلال بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اسی 21ویں رکوع کے آگے چل کر اللہ رب العالمین نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ سور کا گوشت بھی تم پر حرام ہے اور خود مر جانے والا حلال جانور بھی تم پر حرام ہے۔ وہ حلال جانور ہو یا حلال پرندہ ہو، اگر وہ خود بخود مر گیا ہے تو یہ انسان کے لیے کھانا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اسی طرح جب جانور کو ذبح کرتے ہیں یا پرندے کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کرتے وقت جو ان کا خون نکلتا ہے اسے دم مسفوح کہا جاتا ہے، یہ بھی انسان کے لیے استعمال کرنا کسی بھی طرح سے حلال نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز ہے جو ان سب سے زیادہ خطرناک اور حرام ہے، وہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی کوئی چیز وقف کر دینا، خرچ کرنا، دربار پہ، مزار پہ، نظر و نیاز، یا مطلب ہے کسی جو ہے زندہ یا کسی فوت شدہ کسی کے لیے بھی کوئی چیز وقف کر دینا کہ یہ اس کی ہے، جبکہ وہ چیز اللہ کے لیے ہے۔ ایک ہے کہ کسی کو اس کا ثواب پہنچانا، وہ الگ ہے۔ ایک ہے کہ کسی کے نام پہ ذبح کرنا، یہ الگ ہے۔ آپ نے کوئی بھی نیکی کا کام کیا، آپ نے یہ نیت کی کہ یا اللہ اس کا ثواب مجھے بھی ملے اور اس کا میرے جو ہے فوشدگان کو بھی ملے، یہ ایک الگ نیت ہے، اس کا الگ معاملہ ہے۔ ایک ہے کہ وہ جانور، وہ شے، وہ کوئی چیز اس جگہ پر جا کر مخصوص طریقے سے خرچ کرنا۔ اس کی مثال دیکھیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوانہ مقام پر میں اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونک گئے کہ اس نے اونٹ ذبح کرنا ہے تو بوانہ مقام پر ہی کیوں کرنا ہے؟ اس نے ایک منت مانی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا ادھر آؤ، تمہارا ساتھی کہتا ہے کہ میں بوانہ مقام پر اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ بوانہ مقام کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک سے مراد کیا ہے؟ آپ نے کیا پوچھنا تھا؟ آپ نے پھر وضاحت کی اپنے سوال کی، فرمایا کہ وہاں پر کوئی بت وغیرہ تو نہیں تھا جس کی پوجا کی جاتی ہو؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کوئی بت وغیرہ نہیں تھا جس کی پوجا کی جاتی ہو۔ آپ نے فرمایا وہاں دور جاہلیت میں سے کوئی میلہ لگتا ہو؟ ہمارے یہاں بھی لگتے ہیں نا، ہمارے یہاں پنجاب میں تو اس کی بھرمار ہے، ہر دوسرے جگہ پر کوئی نہ کوئی میلہ ضرور ہوتا ہے، اور ہوتا کس کے نام پہ؟ کسی بزرگ کے نام پہ۔ ڈیرہ غازی خان میں سخی سرور کے نام پہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں کوٹ ادو میں نور شاہ تلئی کے نام پہ ہوتا ہے، اور مختلف جگہوں پر ہوتا دربار پر یہ میلہ، اور کہیں پر بھی نہیں۔ اور یہ اس کو مسلمانوں نے ایک خوشی کا، عرس کا سامان بنا لیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سوال دیکھیے، صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، بھرا مجمع ہے، فرمایا کہ بوانہ مقام پر کوئی دور جاہلیت میں سے کوئی میلہ وغیرہ لگتا ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول نہیں، وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے وہاں کوئی عبادت کی جاتی ہو؟ فرمایا وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم بوانہ مقام پر جا کر اونٹ ذبح کر سکتے ہو۔
یہ 3 سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے، مقصد کیا تھا؟ اور پھر آپ نے جب اس کو اجازت دی تو تب آپ نے پھر اپنی بات کی وضاحت کی کہ یاد رکھو، جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہو وہاں اللہ کے لیے کرنا بھی حرام ہے۔ جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ کچھ خرچ کیا جاتا ہو، کچھ ذبح کیا جاتا ہو، کچھ دیا جاتا ہو، اس مقام پر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا بھی حرام ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں صحابہ کرام سے پوچھی، وہاں کوئی دور جاہلیت میں میلہ لگتا ہو، یا وہاں کوئی بت ہو جس کا نظر نیاز چڑھاوا چڑھایا جاتا ہو، یا کوئی ایسا کام جو خلاف شرع ہو، تو فرمایا کہ وہ جگہ بالکل ایک دم کلیئر ہے، تو فرمایا جاؤ اب جا کر وہاں ذبح کر سکتے ہو۔ تو آج ہمارے ہاں مسلمانوں نے عجیب و غریب معاملات بنا لیے ہیں، پوچھو تو کہتے ہیں کہ تم قرآن کے اندر بتوں والی آیات اولیاء پر فٹ کر رہے ہو۔ اللہ کے بندے، بت بھی تو کسی انسان کی شکل بنائی جاتی تھی۔ آپ جتنے بھی بتوں کا تذکرہ سنیں گے قرآن کے اندر، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یا اسی طرح جو ہے مکہ کے اندر لات، منات، عزا، نائلہ، حبل، یہ سارے کوئی پتھر کے بت نہیں تھے، بلکہ یہ اپنے اپنے دور کے نیک اور متقی لوگ تھے، اپنے اپنے دور کے نیک اور متقی لوگ تھے، جن کو لوگوں نے جو ہے بتوں کی شکل اختیار کر دی۔ پہلی نسل وہاں جا کر بیٹھتی، دوسری نسل سے شیطان نے کوئی اور کام کرایا، تیسری سے اور، چوتھی سے اور، حتیٰ کہ ان کی عبادت کی جانے لگی۔ صحیح مسلم کے اندر پوری وضاحت ہے کہ کسی بھی جگہ پر کسی بت کی جب عبادت کی جاتی تھی تو اس کا آغاز کیسے ہوتا تھا، پوری وضاحت ہے، پوری وضاحت کہ پہلی نسل سے شیطان کہتا تھا کہ یہ تمہارے نیک لوگ تھے، فوت ہو گئے، تم ان کی مجلس یہاں لگایا کرو، ان کا ذکر خیر کیا کرو۔ دوسری نسل سے کہا کہ تمہارے پچھلے خاندان والے لوگ ان کا ذکر خیر کرتے تھے، یہاں مجلس لگاتے تھے، تم بھی ان کا کوئی اہتمام کیا کرو۔ وہ اہتمام بڑھتا بڑھتا چبوترے کی شکل بنتی، چبوترے سے دربار کی شکل بنتی، دربار سے ایک بت کی شکل بنتی، پھر اس فوت ہونے والے کی ایک مورتی بنائی جاتی، پھر اس کے نام پہ نظر و نیاز کیا جاتا، پھر اس کے نام پہ ذبح کیا جاتا، اور اس کے نام پہ ساری چیزیں وقف کی جاتی۔ قرآن نے بھی پوری اس بات کی وضاحت کی ہے۔ آگے چل کے 8ویں پارے میں آپ سورۃ الاعراف کے اندر اس کا پورا تذکرہ پڑھیں گے، اور سورۃ الاعراف کو آپ کھول کر دیکھیں تو وہاں پر بڑی وضاحت ہے اس چیز کی۔ یہ کسی مولوی کی، کسی انسان کی اپنی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، اللہ کے قرآن کے اندر بھی اس بات کی وضاحت ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں صحیح مسلم، صحیح بخاری، دیگر کئی کتب کے اندر ان چیزوں کی وضاحت ہے کہ شرک کا آغاز ہوتا کیسے تھا۔ تو اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے لیے کوئی چیز ذبح کی جائے گی تو بھلے وہ حلال جانور ہی کیوں نہ ہو، بھلے اس کے نام اس کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ ہی کیوں نہ پڑھا گیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی چھان بین کر رہے ہیں ایک اپنے صحابی سے، اس وقت جب شرک کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، حضور کے زمانے میں شرک کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اس وقت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی چھان بین کر رہے ہیں اپنے صحابی سے اور باقی صحابہ کرام سے، بوانہ مقام کے متعلق مجھے ساری ڈیٹیل بیان کرو، تو آج کے مسلمان کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی وضاحت کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے کوئی چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہ کی جائے۔ 5ویں رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تمہارا مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اصل نیکی نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، آخرت پر ایمان رکھو، تمہارا ایمان اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ ہاں مشرق اور مغرب سے مراد کیا ہے؟ دوسرے پارہ کے آغاز میں آپ نے سنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو کچھ عرصہ تک آپ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے؟ بیت المقدس کی طرف۔ کتنا عرصہ؟ تقریباً 16 ماہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور جب بیت اللہ کو چینج کیا، اللہ رب العالمین نے قبلہ کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف شفٹ کیا، تو یہود و نصارہ نے کہنا شروع کر دیا تمہارا نبی کیسا ہے جو کبھی کہتا ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو، کبھی کہتا ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ یہاں اس رکوع کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے اگر بیت المقدس کی طرف منہ تھا نماز پڑھنے کے لیے، اب بیت اللہ کی طرف منہ ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو صرف اس کو نیکی مت سمجھو کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا ثواب تھا بیت اللہ کی طرف نہیں، یا بیت اللہ کی طرف ثواب تھا بیت المقدس کی طرف نہیں۔ فرمایا اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ تم اللہ پر ایمان کتنا رکھتے ہو۔ یعنی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی کس کا حکم تھا؟ اللہ کا۔ اب اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم بھی کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اصل یہ نیکی ہے۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب،
مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا نماز کی حالت میں یہ اصل نیکی نہیں ہے. اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کی بات کو مانتے کتنا ہو. اللہ رب العالمین کہتا کہ شمال کی جانب منہ کر لو، تو مسلمان کے لیے شمال کی جانب منہ کرنا ضروری تھا، بیت اللہ کی طرف نہیں. اللہ کا حکم اصل چیز ہے. آج بھی آپ جا کر دیکھیں کہ جو لوگ خانہ کعبہ میں گئے ہیں یا آپ لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھیں، خانہ کعبہ سنٹر میں ہے، اس کے چاروں طرف لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کس کی طرف منہ کرتے ہیں؟ مشرق والے مغرب کی طرف، مغرب والے مشرق کی طرف، شمال والے جنوب کی طرف، جنوب والے شمال کی طرف. سارے کس کی طرف منہ کر رہے ہیں؟ بیت اللہ کی طرف. جو بیت اللہ کے اس سائڈ پر ہیں وہ یوں منہ کیے ہوئے ہیں، ادھر والے ادھر، اس طرف والے ادھر اور اس طرف والے ادھر. تو یہ اصل معنی کس کو جا رہا ہے؟ اللہ کے حکم کو. اللہ کے حکم کو. ہمارے ہاں اچھا وہاں پر آپ جا کر دیکھیں تو ہمارے جو پاکستانی لوگ جاتے ہیں نا، ان کو اکثر کو علم نہیں ہوتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے. یقین جانیں وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اب ہم یہاں پر ہیں نا تو ہمارا بیت اللہ کس طرف ہے؟ مغرب کی جانب. ایسے ہی ہے نا. یقین جانے میں 3 دفعہ گیا ہوں، میں نے تینوں بار یہ چیز نوٹ کی ہے کہ ہمارے پاکستانی خاص طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کے مغرب کی جانب، مشرق کی جانب کھڑے ہوں تاکہ ان کا منہ بیت اللہ کے مغرب کی طرف ہو سکے. ایسی جگہ پر جا کر بھی کیوں کہ ہمارے ذہن میں ایک بات بٹھا دی گئی کہ بیت اللہ تمہارے مغرب کی طرف ہو تب تمہاری نماز ہوگی. اور بھائی یہاں اس لیے ہے کہ بیت اللہ ہے ادھر. وہاں جب بیت اللہ کے اندر آپ کھڑے ہوئے ہو، خانہ کعبہ کے اندر آپ کھڑے ہوئے ہو، مطاف میں ہو، مسجد حرام کے اندر آپ موجود ہو، پھر آپ جس طرف بھی کھڑے ہو، مشرق کی طرف کھڑے ہو، مغرب کی طرف کھڑے ہو، شمال کی طرف کھڑے ہو، جنوب کی طرف کھڑے ہو، تمہارا منہ کس طرف ہونا چاہیے؟ بیت اللہ کی طرف. وہاں تو سمت ایسی ہے. وہاں جا کر اس بات کو ڈھونڈتے رہنا کہ بھائی میں اچھا نماز کھڑی ہو چکی ہوتی ہے، وہ نماز میں شامل کیوں نہیں ہو رہے ہوتے کہ بھائی ابھی تک ہماری سمت نہیں آئی. یہ لا علمی ہے. لا علمی، یہ لا علمی ہے. جو لوگ یہاں سے عمرہ پہ بھیجتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جانے والوں کو تھوڑا ٹریننگ دیا کریں، سمجھایا کریں کہ بھائی وہاں یہ سمت نہیں ڈھونڈنی کہ ہمارا بیت اللہ کس طرف پڑے گا. وہاں بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے. آپ شمال کی جانب ہو، جنوب کی جانب ہو، مشرق کی جانب ہو، مغرب کی جانب ہو، کسی بھی طرف ہوں، آپ منہ اپنا کس طرف کریں؟ بیت اللہ کی طرف. یہ اللہ کا حکم ہے. اور اس آیت کے اندر بھی کیا ہے کہ تمہارا مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان کتنا رکھتے ہو. ان تؤمنوا باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ پر تم ایمان رکھو، آخرت پر تم ایمان رکھو. ان چیزوں پر اگر تمہارا ایمان ہے تو پھر تم وہاں موجود ہو، تمہارا منہ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے، بھلے تم مشرق کی سمت کھڑے ہوگے، مغرب کی سمت کھڑے ہوگے، شمال کی سمت کھڑے ہوگے یا جنوب کی سمت کھڑے ہوگے، یا ان میں سے چاروں میں سے کسی ایک طرف سے بھی تم کھڑے ہوئے ہوگے تو تمہارا منہ کس طرف ہو جائے گا؟ بیت اللہ کی طرف. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا جو کچھ تم خرچ کرو اس کے اللہ رب العالمین نے مصرف بیان کیا کہ کن کن جگہوں پر تم اپنا مال خرچ کر سکتے ہو. مساکین پر، یتیموں پر، اللہ کی راہ میں، اسی طرح جو زکوٰۃ صدقات کا مال جمع کرتے ہیں، عاملین ان کو کہا جاتا ہے، ان پر. اور اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کی تالیف قلبی کے لیے کہ اس کا دل مضبوط ہو جائے، اس پر تقریباً 8 مصرف یہاں زکوٰۃ کے بیان ہوئے اسی ایک آیت کے اندر کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو ان جگہوں پر تم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے قصاص کے متعلق. قصاص کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کو بدلہ دیا جائے، اس سے بدلہ لے کر مظلوم کو اس کا حق دیا جائے. اور اللہ نے اس کو مسلمانوں پر فرض کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف. اے ایمان والو تم پر قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے. آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت، مرد کے بدلے میں مرد. حتیٰ کہ آپ سورۃ المائدہ کو پڑھیں گے 6 پارے میں تو اللہ رب العالمین نے وہاں قصاص کی جو ایک تو ہے قتل کر دینا، ایک قتل نہیں کیا، زخمی کر دیا، تو وہاں زخموں کا حساب بھی اسی حساب سے ہے. اذن بالاذن، ناک کے بدلے میں ناک، انف بالانف، اذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان، انف بالانف، ناک کے بدلے میں ناک، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، انگلی کے بدلے میں انگلی. اور اگر کوئی زخم بڑا دیا گیا ہے، جسم پہ کوئی کٹ لگایا گیا ہے تو اس حساب سے اس کا بدلہ لیا جائے گا. یہ اسلام کا ایک اعتدال ہے اور اس کا ایک انصاف ہے.
تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں امیر ہوں تو میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ ہمارے ملک کا نظام تو ایسے ہے نا، اللہ کا شکر ہے، کہ جو جتنا بڑا طاقتور ہوتا ہے وہ قانون اس کا اتنا رکھوالا ہوتا ہے، جو جتنا طاقتور ہوتا ہے قانون اس کا اتنا رکھوالا ہوتا ہے، جو جتنا کمزور ہوتا ہے قانون اس طرح اس کو دباتا ہے۔ پچھلے دنوں دیکھیں وہ ایک عورت نے 4 بندوں کو قتل کر دیا، نشے میں دھت، گاڑی میں سوار تیز رفتاری میں اس نے 4 لوگوں کو قتل کر دیا۔ رینجر تک، بڑی بڑی فورسز تک اس کو تحفظ دینے کے لیے پہنچ گئے۔ کیوں؟ وہ بگڑے ہوئے باپ کی بیٹی ہے، بگڑے ہوئے شوہر کی بیوی ہے، اور بگڑی ہوئی خاندان میں سے ہے، یعنی امیر کبیر ہے، 7-8 فیکٹریوں کی وہ ڈائریکٹر ہے، اور وہ نشے کی حالت میں ہے، اس کو تحفظ دیا گیا۔ اور وہاں کسی اور کو آپ دیکھ لیں کہ کوئی چپل چوری کرتا ہوا پکڑا جائے تو پورا محلہ اس کو مار مار کے اس کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف کیا ہے؟ جس نے جو جرم کیا ہے اس کو اسی طرح سزا دی جائے۔ اور جب کسی بھی معاشرے میں انصاف قائم کیا جاتا ہے ظلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جب انصاف قائم نہیں ہوتا پھر ظلم بڑھتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں دیکھیں، یہ اورنگی ٹاؤن میں ایک چور کو زندہ جلایا گیا تھا، جلا کر مار دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی یہ واقعے کراچی میں کئی دفعہ پیش آ چکے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں لوگ؟ حالانکہ ایسا کرنا ان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، لیکن ایسا کرنے پر مجبور کون کر رہا ہے؟ وہ شخص جس نے تھوڑی دیر پہلے کسی کو قتل کر دیا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ جب لوگوں نے اس کو پکڑا، باندھا، مارا، پیٹا، اس کو باندھ کے پٹرول چھڑکا، آگ لگا دی، تب قانون حرکت میں آ گیا کہ یہ تو بہت ظلم ہوا۔ دنیا بھر کا میڈیا چیخا چلایا، یہ دیکھو مسلمانوں نے کیا کر دیا۔ اس وقت کوئی بھی نہیں بولا جب اس نے ایک نوجوان کو قتل کر دیا تھا، صرف چند ٹکوں کی خاطر، 20-30 ہزار موبائل کی خاطر اس نے کسی کی جان لے لی۔ کوئی میڈیا حرکت میں نہیں آیا، کوئی قانون حرکت میں نہیں آیا، کوئی دنیا میں کسی نے شور شرابہ نہیں کیا۔ اور آپ آئے دن دیکھیں لوگوں کی نقدی چھینی جا رہی ہے، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ کوئی چلتے ہوئے کسی بہن بیٹی کے ساتھ بری حرکت کر جاتا ہے، اس کو جسم کے کسی حصے پہ ٹچ کر جاتا ہے، کوئی کچھ کر جاتا ہے، کوئی کچھ کر جاتا ہے، کوئی کچھ نہیں بولتا۔ سارے کہتے ہیں میاں یہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ساتھ پنگا لوگے تو آپ نے اوپر چھیٹے پڑیں گے۔ ہم خود ظلم کو برداشت کرنے والے بن چکے ہیں۔ اگر ہم ظلم کو برداشت کرنے والے نہ ہوتے نا تو اللہ کی عزت کی قسم اس ملک میں جرم ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہاں گلی محلے میں 10 بندے بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی آئے گن جو ہے پوائنٹ کے اس پہ طاقت پہ کسی سے موبائل کوئی چیز چھین کے لے جائے، 20 کے 20 بندے نامرد بن کے بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ اس کے پاس پستول تھا تو ہم کیا کرتے؟ وہ کتنوں کو مارتا؟ بتائیے، جس کے پاس پستول تھا وہ کتنوں کو مارتا؟ اور اگر اس وقت اس کو پکڑ کے وہاں لمبا کر دیا جاتا تو محلے میں دوبارہ اس طرح کی حرکت نہ ہوتی۔ ہمارے اندر ظلم سہنے کی طاقت پیدا ہو چکی ہے، ظلم کے خلاف لڑنے کی ہمت نہیں کی ہم نے کبھی۔ تبھی آپ دیکھیں دن بدن ظلم بڑھتا جا رہا ہے، بے انصافی بڑھتی جا رہی ہے، ہر طرف سے قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ پھر قانون کے رکھوالے مجرم کا تحفظ کرتے ہیں، مظلوم کا نہیں۔ تو قرآن نے یہ جو اصول بیان کیے نا سورۃ المائدہ کے اندر کہ کان کے بدلے میں کان، ناک کے بدلے میں ناک، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، والجروح قصاص، اور ایک ایک زخم کا بدلہ لیا جائے گا، وہ اس وجہ سے فرمایا ہے تاکہ ظلم کا معاشرے سے خاتمہ ہو سکے۔ اور ہم لوگ جو ان چیزوں کو برداشت کیے جاتے ہیں تو ظلم ہم پر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہاں فمن عفی لہ من اخیہ، اگر کوئی معاف کر دے اپنے بھائی کو تو پھر اس کی معافی کا لحاظ رکھا جائے گا۔ کسی نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر، اس لیے نہیں معاف کیا کہ مجھے انصاف نہیں ملے گا۔ اگر وہ انصاف چاہتا ہے اس کے لیے کھڑا ہو، معاشرہ اس کا ساتھ دے گا۔ اگر وہ خود برداشت کر رہا ہے کہ نہیں جی پتہ نہیں میرے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا یا نہیں ہوتا، جیسا کہ ہمارا بے حس معاشرہ ہے، ہم جیسے بے حس لوگ، پھر تو یہی ہوگا۔ لیکن اگر وہ کھڑا ہوتا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور انصاف کے ساتھ اس کی مدد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بنو مخزوم قبیلے کا واقعہ لایا گیا، اور سفارشی کس کو بنایا گیا؟ حضرت اسامہ بن زید کو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، زید بن حارثہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید، ان کو لوگوں نے سفارش کے طور پہ پیش کیا کہ بنو مخزوم قبیلہ بڑا خاندان ہے، بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کی عورت نے چوری کر لی ہے، تو لہٰذا آپ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور چل کے سفارش کرو کہ آپ اس بچی کے لیے کچھ رعایت کر دیں۔ اس کا نام بھی فاطمہ تھا، اس کے لیے کچھ رعایت کر دیں، بڑا خاندان ہے، ناک کٹ جائے گی، لوگ شرمندہ ہوں گے، قبیلے پہ تھو تھو کریں گے کہ بڑے خاندان کی بچی کا ہاتھ کاٹا گیا، غلطی ہو گئی ہے، معافی تلافی کر لے۔ اسامہ بن زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کر
آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں آنا چاہتا تھا، یہ قوم مجھے اس طرح آپ کے پاس لائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو کچھ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے چلو تم جاؤ میں دیکھتا ہوں، نہیں، آپ غصے کی حالت میں نکلے، اپنی چادر کو یوں کھینچتے ہوئے منبر پر تشریف لائے، لوگوں کو جمع کیا، فرمایا لوگوں آج تم لوگ اللہ کی حدود میں سفارشیں لے کر آتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ یوں یوں کیا جائے، سنو یہ فاطمہ بنو مخزوم قبیلے کی بچی ہے، میرے رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد ہوتی یعنی میری اپنی سگی بیٹی ہوتی اور وہ چوری کرتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹتے۔ تم بنو مخزوم قبیلے کی بات کرتے ہو، تم کہتے ہو بڑے خاندان بڑے قبیلے کی ہے، بڑے قوم کی بیٹی ہے، فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، تم اس کی بات کرتے ہو؟ اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا، چھوڑا نہیں گیا۔ اس کو اسلام کہتے ہیں، اس کو امن کہتے ہیں۔ اور اللہ نے یہاں یہی بات بیان فرمائی کہ ان تؤمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ پر اس کے رسول پر کتنا ایمان رکھتے ہو اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر یہ ہمارے اندر قائم ہو گیا باقی معاشرہ خود بخود سیدھا ہو جائے گا۔ ہم اس کو چاہتے نہیں ہیں، ہم اس طرف آنا نہیں چاہتے۔ اور کب آئیں گے؟ جب اللہ کے دین کو پڑھیں گے۔ جب پڑھیں گے نہیں، بس جو سن لیا آمنا و صدقنا، ٹھیک ہے ادھر سے سن لیا ادھر سے نکال دیا، پھر اسی طرح چلے گا جس طرح ہم چل رہے ہیں۔ جب ہم میں سے ہر شخص دین کی طرف آئے گا، قرآن کو پڑھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھے گا، انشاءاللہ اس کے اندر ہمت بھی پیدا ہوگی، جرت بھی پیدا ہوگی، اور وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں سے بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہدایت دے، سمجھ دے، اور دین کے لیے جد و جہد کرنے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرنے، اور اپنے اوپر سب سے پہلے اسلام کو نافذ کرنے کی، اور اللہ پر مکمل، اس کے رسول پر مکمل، اور اس کے فرشتوں، کتابوں، آخرت پر مکمل ایمان کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔ یہ مسجد کا ایمپلیفائر خراب ہے، اگر کوئی ساتھی اس میں شریک ہونا چاہے تو اچھی کوالٹی کا ایمپلیفائر جو ہے وہ تقریباً 70 سے 80 ہزار روپے کا آئے گا، جو پورے سسٹم کو چلائے گا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔